السلام علیکم. پروگرام پیغام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسپورٹس ویژن کے پلیٹ فارم سے پی ایس ایل کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج ہم ابتدائی 2 میچز کے حوالے سے بات کریں گے اور فردر ہم بات کریں گے اعظم خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی فٹنس کے حوالے سے، اور اسٹیڈیم کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور فردر بات کریں گے محمد رضوان کے حالیہ بیان کے حوالے سے. آئیے پی ایس ایل کے ابتدائی میچز کی بات کرتے ہیں. جو پہلا مقابلہ ہے وہ لاہور قلندر ورسز اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے وہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ لاہور قلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی تمام تر وکٹیں کھو دیں اور 139 رنز بنائیں. اب T20 کرکٹ کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ تیز کرکٹ کا زمانہ ہے، اتنے سکور آئی تھنک جو ہے وہ بہت زیادہ سکور نہیں سمجھے جاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ سکورز کم ہیں، اور دوسرا وہاں پہ بڑی سست بیٹنگ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دی. بہت سے جو پلیئرز ہیں ان کی جانب سے ڈبل فگر بھی انٹرسٹ بھی ان کو نہیں مل پائی، اور ایک شائقین کرکٹ کا بہت بڑا ہجوم اسٹیڈیم کے اندر موجود تھا، کیونکہ جو پہلا میچ ہوتا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، ویورز کا، کہ بہت زبردست انداز میں جو پلیئرز ہیں پرفارم کریں گے، چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوگی. لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں ہو پایا اور لاہور قلندر کوئی بہت بیٹر پرفارم نہیں کر پائی. 139 رنز مجموعی طور پہ لاہور قلندر نے بنائے، جو کہ T20 کرکٹ کے اندر ایز سچ آج کے دور میں بہت زیادہ رنز نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں فخر زمان کی، فخر زمان جو کہ اوپننگ بیٹسمین ہیں اور بڑے زبردست ایک بلے باز ہیں، وہ بھی کسی ایک رن بنانے کے بعد جو ہے وہ پویلین لوٹ گئے، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی لوٹتے چلے گئے. ایک پلیئر تھے عبداللہ شفیق، جنہوں نے بڑے زبردست انداز میں لاہور قلندر کی جانب سے پرفارم کیا اور 66 رنز آپ نے سکور کیے 38 بالز کے اوپر. بڑی جارحانہ اننگ آپ نے کھیلی، چوکوں اور چھکوں کی برسات کی آپ نے، اور ان کی اننگ دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے بالکل بھی یہ سلو پچ نہیں ہے. لیکن انڈیویجول پرفارمنس یقیناً میچ وننگ کے اندر کام ایسا اتنی زیادہ نہیں آیا کرتی جب باقی پلیئرز کچھ نہ کریں اور ایک انڈیویجول جو ہے وہ پرفارم کرے. تو پھر جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ نے آغاز ہی بڑے زبردست اور بڑے جارحانہ انداز میں کیا، اور ان کی جانب سے کولن نے بڑا زبردست پرفارم کیا. 59 رنز آپ نے سکورز کیے جو 42 بالز کے اوپر، اور ان کی بڑی جارحانہ اور بڑی جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ اننگ تھی. اور ان کی اننگ کو دیکھتے ہوئے فیل ہو رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی جو پلاننگ ہے میچ سے قبل وہ بڑی زبردست رہی ہے. اور اسلام آباد یونائٹڈ کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی چیز کرنے کی طرف آتے ہیں تو بڑی جارحانہ اور آپ بڑے زبردست انداز میں جو پلے کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ابھی اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ جو میچ ہے یک طرفہ میچ بنا لیا. اسٹارٹ ہی سے جب اننگ کا آغاز ہوا اسلام آباد یونائٹڈ کا، اور 8 وکٹوں سے آپ نے بآسانی لاہور قلندر کو شکست دی. اب بات کرتے ہیں شاہین افریدی کی. اب شاہین افریدی جو کہ اپنے آپ کو آل راؤنڈر بھی کہتے ہیں اور دنیا کرکٹ کے اندر ایک بڑا نام ہوا کرتے تھے، لیکن بہت عرصے سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. 4 اوورز انہوں نے جو ہے وہ کروائے اس پورے میچ کے اندر، 38 رنز دیے اور کوئی بھی وکٹ لینے میں کامیاب نہ رہ سکے. اور وہ اس ٹیم کو جس انداز میں اپنی پرفارمنس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے کنٹینیو رہیں گے تو یقیناً لاہور قلندر کو خسارے کا سامنا ہوگا. ہم بات یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ جو لاہور قلندر کے کیپٹن ہیں شاہین افریدی، ان کو ذمہ داری کے ساتھ اپنی پرفارمنس کو آگے لے کے جانا ہوگا تاکہ اچھے نتائج ہیں ان کو اویل کیا جا سکے. تو یقیناً جہاں پہ مواقع نہیں ہے سیاحت کے حوالے سے یا تفریحی مقامات کے اوپر جانے کا اتفاق ایسا اب لوگوں کا وہ نہیں ہے، معاشی طور پہ استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی گیمز ہیں جو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو ذمہ داری کا لازمی طور پہ احساس ہونا چاہیے. آئیے دوسرے میچ کی بات کرتے ہیں. جو دوسرا میچ جو پی ایس ایل کا دوسرا میچ ہے، یہ بڑا زبردست میچ رہا اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ تھا پشاور زلمی کے ساتھ. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز سکور کیے، جو کہ بڑا زبردست ٹوٹل تھا. اور آغاز جب انہوں نے کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز نے، پہلے اگر ہم 12 اوورز کی بات کریں تو انتہائی جارحانہ انداز تھا ان کی جانب سے، اور یوں فیل ہو رہا تھا جیسے یہ 250 تک جو ہے وہ آگے جا کے ٹوٹل کو کنورٹ کر سکیں گے. لیکن
آگے جا کے جب 1-2 وکٹس گری ہیں تو پھر وہ اس انداز میں پرفارم نہیں کر پائے، لیکن یہ بھی ایک اچھا ٹوٹل ہے۔ اور یہاں اگر ہم بات کریں پلیئرز کی جانب سے کیا پرفارم کیا گیا، سعود شکیل ہیں جن کا تعلق ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے، بڑے زبردست انداز میں 59 رنز آپ نے سکور کیے 42 بالوں پہ۔ اور سعود شکیل جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ اننگ کھیلتے ہیں ہمیشہ جب بھی وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فن ایلن جو ہے وہ 59 رنز بنانے میں کامیاب رہے اور صرف 25 گیندوں کے اوپر۔ آپ نے انتہائی جارحانہ اننگ کھیلی اور جو ویورز تھے وہاں پہ تماشائی تھے، انہوں نے آپ کی اننگ کو بہت زبردست انداز میں انجوائے بھی کیا۔ فردر ہم دیکھتے ہیں بات حسن نواز کی۔ حسن نواز بھی اچھے انداز میں پرفارم کرتے ہیں ہمیں نظر آئے اس میچ کے اندر، اور آپ نے 41 رنز کی اننگ کھیلی 32 بالز کے اوپر، اور آپ کی اننگ بھی یقیناً قابل تعریف ہے جس انداز میں آپ نے جارحانہ اننگ کھیلی اور ٹوٹل کو 216 تک لے جانے میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب جواب میں پشاور زلمی جو ہے وہ سٹارٹنگ میں کوئی ایسا بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی، اور پشاور زلمی کی جانب سے بابر اعظم کا ہم تذکرہ نہ کریں تو یقیناً بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ بابر اعظم جو کہ پشاور زلمی کے کیپٹن بھی ہیں، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا اور بابر اعظم جو ہے وہ 0 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آپ نے 2 بالز لازمی طور پہ کھیلی لیکن کوئی بھی رنز بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب بابر اعظم جو کہ ایک کیپٹن بھی ہیں، اور بابر اعظم کی پرفارمنس کو لے کر اس وقت جو آڈینس ہیں، اس وقت جو شائقین کرکٹ ہیں مایوس ہیں، اور بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بابر اس انداز میں پرفارم نہیں کر پا رہے، اور جس انداز میں آپ کی ایک کیلیبر بن چکا ہے، جس انداز میں آپ جو ہے وہ ایک سینئر ترین پلیئر سمجھے جاتے ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے اندر اور پشاور زلمی کی ٹیم کے اندر بھی، آپ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، تو آپ کو لازمی طور پہ اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور ایک ذمہ دارانہ جو اننگ ہے وہ آپ کو کھیلنی چاہیے، اور تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو آپ کی ٹیم کا اس وقت PSL میں حصہ ہیں وہ آپ سے سیکھ سکیں اور آپ کی پریزنس کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ بابر اعظم کے اوپر تنقید کا سلسلہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بابر اعظم کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میچ کے فوراً بعد سے، اور بہت سے جو شائقین کرکٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بابر اعظم اگین کم بیک کریں گے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ بابر اعظم کو موقع ملنا چاہیے اور بابر اعظم انشاءاللہ اچھے انداز میں پرفارم کریں گے۔ نیکسٹ میچز کے اندر پشاور زلمی جو ہے وہ ون بھی کرے گی۔ اگر ہم مزید بات کریں پشاور زلمی کے حوالے سے تو پشاور زلمی سے سائم ایوب جو کہ بڑے زبردست بلے باز ہیں، اوپننگ کرتے ہیں آپ نے 50 رن سکورز کیے اور 38 بالز کے اوپر آپ نے یہ 50 مکمل کی۔ انہی کے ساتھ حسنین موجود رہے اور حسنین نے 35 رن سکور کیے، اور اس کے بعد پھر مچل جو ہے وہ 31 رنز بنانے میں کامیاب رہے اور 13 گیندوں پہ آپ نے 31 رنز بنائے، لیکن آپ کی یہ جارحانہ اننگ بھی جو ہے وہ پشاور زلمی کے کام نہ آ سکی، اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے پشاور زلمی کی وہ 136 رنز کے اوپر بک ہو گئی 15.1 اوورز کے اندر۔ آپ 20 اوور تک میچ کو لے جانے میں بھی کامیاب نہ رہ سکے۔ تو یقیناً بینگ اے کیپٹن اب کے جو ہمارے بابر اعظم ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ٹیم 20 اوورز بھی نہیں کھیل پا رہی ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ کے اندر، تو یقیناً کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہیں۔ ان کو لازمی طور پہ نہ صرف ایڈنٹیفائی کرنا لازم ہے بلکہ ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ان کے اوپر ریکٹیفیکیشن کے لیے بھی ان کے اوپر ورکنگ لازم ہے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں اعظم خان کی، جن کی فٹنس کو ہمیشہ سے جو شائقین کرکٹ ہیں طنز کا باعث بناتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ میچ کے اندر جو پہلا PSL کا میچ تھا اس میں بھی ان کے اوپر تنقید کی گئی، جو شائقین کرکٹ وہاں پہ موجود تھے ان کی جانب سے مذاق اڑایا گیا، نعرے بازی کی گئی، اور اعظم خان یقیناً ایک اچھے جو ہے وہ بلے باز ہو سکتے ہیں۔ اپنی فٹنس کے اوپر ان کو لازمی طور پہ کام کرنا چاہیے۔ ابھی ان کی ایج بھی 26 ہے، زیادہ ایج نہیں ہے۔ 26 کی ایج میں اگر آپ اپنی فٹنس کے اوپر کام نہیں کر سکتے تو آپ کو کب کام کرنا ہے؟ اگر ہم MS دھونی کی بات کریں، وہ بھی وکٹ کیپر رہ چکے ہیں، یہ اعظم خان ہیں، یہ بھی وکٹ کیپر ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے، اور ایک نیشنل ایونٹ کے اندر آپ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ سے عوام الناس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اگر ہم MS دھونی کی بات کریں تو MS دھونی 43 سال کی عمر میں آج بھی وہ بہت زیادہ فٹ نظر آتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا لاسٹ جو میچ ہے وہ کھیلا آج اس وقت کو 6 سے 7 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی MS دھونی اپنی فٹنس کو لے کے بہت زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں، اور یقیناً ایک اچھے بلے باز اور ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فٹنس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اپنے ڈائٹ پلان کو، اپنے ایٹنگ ہیبٹس کو، اپنی سلیپنگ پیٹرنس کو لازمی طور پہ وہ بڑے زبردست انداز میں کرتا ہے۔ شائقین کرکٹ کا غصہ اپنی جگہ بجا ہے کہ اتنے بڑے نیشنل ایونٹ کے اندر اگر آپ ایک ایسے
پرسن کو جس کی ایج بھی ابھی بہت زیادہ نہیں ہے وکٹ کیپر کا عہدہ سونپ دیتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی دیکھا ہم نے کہ وہ بیٹنگ کے اندر بھی کوئی پرفارم نہیں کر پائے پہلے میچ کے اندر, تو ان کو لازمی طور پہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. فردر ہم بات کر لیتے ہیں محمد رضوان کے حالیہ بیان کی. محمد رضوان یہ کہتے ہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی. اب یہ ایکسیپٹ کر لینا کیا یہی انف ہے؟ بالکل نہیں. بلکہ دیکھیں, آپ کیپٹن ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے اور پوری دنیا کے اندر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک ایسا منصب ہے جو منصب آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لینگویج کو لازمی طور پہ سیکھیں تاکہ پاکستان کا پرچم آپ اونچا کر سکیں. آپ کی حالیہ جو پرفارمنس ہے وہ بھی ایسا کوئی بہت بیٹر نہیں ہے. بینگ اے کیپٹن دورہ نیوزی لینڈ کے اندر جس انداز میں ٹیم کا حال رہا وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور یقیناً ایسے لگتا تھا جیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آخری سانسیں لیتی نظر آ رہی ہے. تو دوسرا ایک اور چیز جو یہاں پہ میں بات کہنا چاہوں گا رضوان کے حوالے سے, محمد رضوان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم اچھا پرفارم نہیں کر پائے, اور یقیناً جو عوام کا غصہ ہے وہ بجا ہے. ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور پاکستانیوں کو مجھ سے کرکٹ چاہیے, انگلش نہیں. لیکن یاد رکھیے گا آپ یقیناً کرکٹر ہیں, اچھے انداز میں آپ پرفارم بھی کریں, لیکن آپ اپنی انگلش کو بھی بیٹر کریں تاکہ آپ جب کسی پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں تو آپ کی وجہ سے پاکستان کا وقار جو ہے وہ بلند ہو سکے. اور ان کا یہ کہنا تھا, میں جو ینگسٹرز ہیں, نیو آنے والے جو کرکٹرز ہیں, ان کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں, ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے انگلش کو بیٹر کریں تاکہ آپ اچھے انداز میں کہیں پہ بات کر سکیں. تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پی ایس ایل کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ اور دیکھتے رہیے ویژن اسپورٹس.